السلام علیکم، آئی ایم احمد نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ریسنٹلی جو پاکستان کے اندر انرجی کرائسس ہے، جو بلنگ کرائسس ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ریسنٹلی ہم نے ناظرین دیکھا کہ جو جولائی کے بلز آئے، الیکٹرسٹی کے بلز آئے، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پاکستان میں ایک نوائز کریٹ ہوئی، بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے اور اس کو لے کے ایک کرائسس پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے۔ ہم آج اسی جو کرائسس ہے، جو بلنگ کرائسس ہے، جو پرائسنگ کا ایشو ہے، پلس جو انرجی کرائسس ہے براڈلی، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اس کو انالائز کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وائی دس کرائسس از ٹیکنگ پلیس، اینڈ سیکنڈلی اس کے پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ ہم نے دیکھا کہ جولائی کے مہینے کا جب بل آیا تو پیپل ور شاکڈ ٹو سی رائزنگ پرائس آف دا انرجی، اور ہم نے دیکھا کہ جو پرابلم صرف یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ ہائی کاسٹ تھی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک قسم کی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے ہمیں جا کے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب وہ بلز کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہے، پلس انفلیشن اتنی زیادہ ہے، اس سے پہلے ہم نے پیٹرول پرائس کو اتنے بڑھتے ہوئے دیکھا، تو الٹیمیٹلی پیپلز پاکٹس ور ناٹ ایبل ٹو پے دوز بلز، اور اس کو لے کے ہم نے بہت سارے پروٹیسٹ بھی دیکھے۔ تاجر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں، انکلوڈنگ پیپل پارٹی، جماعت اسلامی 2 تاریخ کو پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سوسائڈس کیے بیکاز دے ور انیبل ٹو پے دا بلز اینڈ دے فیئر کہ ان کی بجلی چلی جائے گی اور ان کی فیملی جو ہے وہ سفر کرے گی۔ تو آبویسلی اب جو باقی میٹرز ہیں، باقی کرائسس ہیں، اس کو لے کے بھی سم پیپل کمیٹڈ سوسائڈس، کچھ لوگ جو ہیں وہ مدد مانگنے میں مجبور ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک 15 پہ کال کی گئی کہ وہ مطلب جو پرسن تھا ہی ہیڈ اے فیملی، اور وہ کہیں نہ کہیں پہ دے ور انیبل ٹو ہیو ٹو فیڈ دیئر کڈس، بیکاز صرف الیکٹریسٹی کا پرابلم نہیں ہے، دس از ناٹ جسٹ اے فرسٹریشن آف دا electricity bills, it is also a frustration of the quality of life that people are living. The problem is that their earning is limited, earning sources are limited, but inflation is more than 2 dozens، 25% کے قریب جو ہے وہ انفلیشن ریٹ ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کے لیے جو کاسٹ آف لیونگ ہے دیٹ بیکمز انبیئریبل، اینڈ دس electricity bill just added fuel to that fire۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرویکٹیولی ہمیں نظر آئی، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کاکڑ صاحب کی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے میٹنگ بلائیں، ایمرجنسی میٹنگ بلائیں پاور ڈویژن کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور الٹیمیٹلی کیبنٹ کی میٹنگ بلائی گئی، بٹ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 دنوں سے نتھنگ پریکٹیکل ہیز ہیپنڈ، مینلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ از آف دا ویو کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں فسکلی، اٹ ہیز نو آپشن بٹ ٹو ٹیک اپروول فرام دا IMF بفور ٹیکنگ اینی میئر ٹو گیو ریلیف ٹو دا پیپل۔ تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے جو ایک یہ جو بلنگ کرائسس ہے، اس کی وجہ سے جو ایک پبلک انریسٹ کریٹ ہوا، وہ جو ہے اس کو سالو ہوتا ہوا ہم شارٹ ٹرم میں نہیں دیکھ رہے، اینڈ پاسبلی آبویسلی بات ہے جو ڈالر ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی کاسٹ آف الیکٹریسٹی بڑھے گی، پرائسنگ بڑھے گی، اور نہ صرف کاسٹ آف الیکٹریسٹی بڑھے گی بلکہ ہم پیٹرول کی پرائس بھی لائکلی بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ انفلیشن پہ آئے گا۔ عام لوگوں کی جو زندگی میں روزمرہ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھانا آٹا ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ بیسک ویجیٹیبلز وغیرہ ہوں، اس کے حوالے سے ان کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے دیٹ از لائکلی ٹو سگنیفیکنٹلی گو اپ ان دا کمنگ منتھس۔ اب ناظرین اس پہ آتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ بلنگ اوور بلنگ کیوں ہوئی؟ کیا یہ انفلیٹڈ کاسٹ ہے یا پھر یہ ایک ببل ہے؟ وائی دس ہیز ہیپنڈ؟ تو آبویسلی ناظرین اگر آپ بلز کو دیکھیں آبویسلی تمام لوگوں کے، تو جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ تو ہائی ہے ہی ہے، بٹ اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ایڈیشنل جو ٹیکسز وغیرہ ہیں بہت زیادہ ہیں، GST بہت زیادہ ہے، پھر آپ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس ہیں، پلس اور بہت سارے اس طرح کے ٹیکس ہیں جن کی وجہ سے یہ جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ تو ایک سطحی پرابلم ہے، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر یہ الیکٹریسٹی کا پرائس جو کرائسس ہے وہ بنا ہوا ہے؟ لیکن اس کی بہت ساری وجہ ہیں، کچھ اکنامک ہیں، کچھ اسٹرکچرل ہیں، کچھ جو ہیں وہ پولیٹیکل بھی ہیں، اس کے اندر کچھ ایڈمنسٹریٹو بھی ہیں، بٹ اگر ان کو ون بائی ون انالائز کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو امیڈیٹ پرابلم نظر آتا ہے پاکستان میں وہ آبویسلی بات ہے، وہ جو ہم فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کہتے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک جس کو ہم کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، وہ ایک میجر پرابلم ہے۔ انفیکٹ اگر آپ اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھیں تو 2022 کے اندر جو کیپیسٹی چارجز تھے دے ور 18 روپیز پر کلو واٹ آور۔ سو کہیں نہ کہیں پہ آلموسٹ 50% آف دا کاسٹ آف الیکٹریسٹی از بیسڈ آن کیپیسٹی چارجز۔ اور کیپیسٹی چارجز کیا ہیں؟ obviously ناظرین کیپیسٹی چارجز مین کہ جو IPPs ہیں، جو پاور پروڈکشن کمپنیز ہیں، جو 1994 سے آنورڈ ڈفرینٹ پالیسیز کے تحت پاکستان میں ہیں، مور دین 70 کمپنیز IPPs آر ورکنگ ان پاکستان۔ ان کے ساتھ جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں، ان ایگریمنٹس میں یہ ہے کہ obviously جب پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے سمر میں
اور اس وقت جو میکسیمم پروڈکشن ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ وین دے ول ہیو دیٹ جو ان کی انسٹال کیپیسٹی ہے وچ از مور دین 30,000 میگا واٹ، اس انسٹال کیپیسٹی کی بنیاد پہ ان کو پیمنٹ کی جائے گی rather than the actual buying of WAPDA or DISCOs from them. گورنمنٹ کتنا ان سے بائی کر کے ہمیں بیچتی ہے اس پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا، بلکہ وہ جتنی کیپیسٹی رکھتی ہے پروڈیوس کرنے کی وہ جو ہے کریں گی. تو obviously بات ہے if they have capacity to produce more than 30,000 میگا واٹ but demand is around 25,000 میگا واٹ، تو جو ایڈیشنل جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ ہم کنزیوم نہیں کرے، بلنگ سے آئے گی نہیں، بٹ گورنمنٹ کو اس کو پے بیک کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹ کہاں سے لے گی؟ obviously they would distribute that money among the consumers، اور وہ ہم جو ہے لوگ پے کرتے ہیں. So we do not consume a bill, we do not consume electricity actually, but we have to pay for the agreements made by the governments, because even if we don't use it and the producers have the capacity to, so we have to pay for their capacity charges. اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کنزیومرز کی وجہ ہے وہ برڈن کافی بڑھ گیا ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ونٹرز میں جو ڈیمانڈ ہے اٹ بیکمز لیس دین 10,000 میگا واٹ، سمرز میں اٹ پیکس ٹو اراؤنڈ 25,000 پلس میگا واٹ پہ چلی جاتی ہے ڈیمانڈ. اینڈ دیٹ از وائی وی کانٹ اینڈ دا ایگریمنٹس ود آئی پی پیز، بیکاز اف یو ڈو دین پاکستانی پیپل ہیو ٹو فیس سگنیفیکنٹ شارٹیج آف الیکٹریسٹی ڈیورنگ سمرس. سو یہ ایک کیپیسٹی چارجز کا جو پرابلم ہے یہ ایک بگیسٹ پرابلم پاکستان میں سمجھا جاتا ہے. دوسری بڑی ناظرین وجہ ہے اسی کیپیسٹی چارجز کے اندر سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ ہے لائن لاسز. پاکستان کے اندر ایک سگنیفیکنٹ انرجی تھیفٹ موجود ہے. پاکستان کے اندر سگنیفیکنٹلی جو لائن لاسز ہیں بیکاز آف دا آؤٹ ڈیٹڈ سسٹمز وہ موجود ہیں، اور اس والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائن لاسز ہیں ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جن کو ہم ڈسکوز کہتے ہیں وہ ویری کرے گی، بٹ دے آر ایز ہائی ایز 30% پلس. آئسکو کا سب سے کم ہے، لیکن جو ہائیسٹ ہیں لائن لاسز وہ سندھ کے اندر ہیں یا بلوچستان کے اندر ہیں، اور کیسکو جو ہے بلوچستان کے اندر ایک ہی ڈسکو ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں ان کی جو لائن لاسز ہیں، ان کی جو انرجی تھیفٹ ہے، دیٹ از آلسو میجر کنٹریبیوٹر، بیکاز اف انرجی از اسٹولن پیپل اسٹل ہیو ٹو پے فار اٹ بیکاز آف دا کیپیسٹی چارجز ایگریمنٹ. سو کہیں نہ کہیں پہ ہمارے یہاں انرجی تھیفٹ جو ہے وہ بھی ایک کاز کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے. Another reason is ناظرین obviously جو آج کل میڈیا میں ہائی لائٹڈ ہے، دیٹ از دا فری electricity available to some of the segments of society and especially those who are working in the energy sector, plus جو other institutions ہیں کہیں پہ جو ٹاپ ایلیٹ ہے، چاہے وہ جوڈیشری سے ہو یا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ سے ہو، ان کو جو فری الیکٹریسٹی ہے اس کی الیکٹریسٹی ان کو فری ہے، لیکن گورنمنٹ ہیز ٹو پے ٹو دا آئی پی پیز اینڈ دیئر فور دا منی ہیز ٹو بی ایکسٹریکٹیڈ فرام دا کامن کنزیومر. تو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے جا کے. یہ بھی ایک میجر جو ہے وہ چیلنج ہے یا کاز ہے اس ہائی پرائس آف الیکٹریسٹی کا. بٹ ناظرین یہ تو پرابلم وہ ہیں جو کہ اپیرنٹ ہیں اور سامنے ہیں، اور ان کا obviously شارٹ ٹرم کوئی سولوشن ہے بھی نہیں. بٹ اگر ہم براڈلی بات کریں تو ہمارے یہاں پرابلم ہے اسٹرکچرل ریفارمس کا. ناظرین پاکستان میں دیر از ناٹ اے سنگل گورنمنٹل انسٹیٹیوشن وچ از ورکنگ ان پروفٹ. All governmental organizations are working in losses, but the biggest loss and the biggest challenge to Pakistan's economy is the power sector. ہم دیکھتے ہیں پاور سیکٹر کے جو پرابلمس ہیں وہ بڑے کرونک ہیں. اس کے اندر جو کرپشن کا لیول ہے، اس کے اندر جو انیفیشنسی کا لیول ہے، اس کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ اور ڈیپ روٹڈ ہیں. اینڈ انفیکٹ اگر ہم بات کریں تو کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے بتایا کہ جو اگلے ایک سال میں 2,000 ارب روپے یعنی 2 ٹریلین روپیز ول بی پیڈ ان کیپیسٹی چارجز. اور 2 ٹریلین روپیز ہاؤ ول دے بی پیڈ؟ دے ول بی پیڈ بائی دا پیپل. اگر ہم بلوں پہ ریلیف لے بھی لیں گے بٹ الٹیمیٹلی گورنمنٹ ول ہیو ٹو امپوز ٹیکسز اینڈ ادر ریونیو میئرز ٹیکن فرام دا پیپل جو کہ ان کیپیسٹی چارجز کے لیے پے کیے جائیں گے. تو پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹل ہے پرابلم ہے ناظرین، ہم جب کسی پرائیویٹ کمپنی سے بائی کرتے ہیں تو وہ اس کی کیپیسٹی کی بنیاد پہ نہیں پے کرتے، ہم اس کی سیلنگ اور بائنگ کی بنیاد پہ پے کرتے ہیں. اف وی بائی اٹ وی پے اٹ، اف وی ڈونٹ بائی اٹ وی ڈونٹ پے فار اٹ. لیکن گورنمنٹس کے جو ایگریمنٹ ہیں دیٹس آر ڈفرنٹ. ایون اف وی ڈونٹ بائی اٹ وی ہیو ٹو پے فار اٹ. اینڈ دیٹس وائی ناظرین کہ جو اسٹرکچر پرابلم ہے ہماری پاور سیکٹر کا، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ اینڈ امپورٹنٹ، اور اس کا جو سولوشن دیا جاتا ہے دیٹ از پرائیویٹائزیشن. اگر پرائیویٹائزیشن پروڈکشن کی تو ہے، لیکن جو ڈسٹریبیوشن ہے اور جو اس کی پاور ڈسٹریبیوشن ہے، پاور کائنڈ آف جو سپلائیز ہیں، اگر ہم اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے، ڈسکوز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، تو آبویسلی بات ہے ہمیں اسی حساب سے یہ کیپیسٹی چارجز پے کرتے رہنے پڑیں گے جا کے. obviously اگر آپ نہیں پے کریں گے investors will be reluctant to come and invest in Pakistan. تو پاکستان is actually in a deep trouble in that way.
جو لوگ اس کے مخالف ہیں، جو پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، ان کا آرگومنٹ ہے کہ گورنمنٹ ہیز اے کیپیسٹی ٹو امپروو. بٹ ناظرین، اگر آئی تھنک گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہم نے 75 ایئرز میں دیکھ چکے ہیں، اور 75 ایئر میں اگر گورنمنٹ امپروو نہیں کر سکی، نیئر فیوچر میں بھی کوئی اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی کہ اسٹیٹ اون کمپنی جو ہیں وہ کوئی پروفیٹیبل انسٹیٹیوشن بن جائیں گی جو کہ عوام کے لیے بینیفٹ لا سکے. ایک نقصان آبویسلی ہے، گورنمنٹ جابس جو ہیں وہ جاتی ہیں، دیٹ میک سینس فار پیپل، اینڈ پیپل تھنک دیٹ دیر آر سوشل سیکورٹیز اٹیچ ٹو دا گورنمنٹل جابس، وہ شاید نہیں رہیں گی، اینڈ دیٹس دا میجر پرابلم. سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے اس کو انشور کرنا، دیٹس دا بگیسٹ چیلنج. ادر دین دیٹ، پرائیویٹائزیشن از دا اونلی میجر دیٹ از اویلیبل ٹو الٹیمیٹلی سالو دس پرابلم ان دا لانگ ٹرم. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین، پرابلم ہے لیک آف پولیٹیکل ول. ہمارے یہاں جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں جنہوں نے آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کیے، چاہے وہ مشرف صاحب کا ایرا ہو، چاہے وہ 1990s کا ایرا ہو، یا نواز شریف صاحب کا 2014-15 کا ایرا ہو، ڈفرینٹ آئی پی پیز کا جو ایگریمنٹ کیے گئے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے شارٹ سائٹڈ ڈیسیژنس تھے. اور وہ شارٹ سائٹڈ ڈیسیژن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر جب لیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ حد تک لابیز ہوتی ہیں، یا اکنامک انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں. And that is why I think جو political leaders ہیں they have a lack of political will to solve those problems, and they keep on blaming the previous governments in that way. سو اگر میں سولوشن کی بات کروں ناظرین ان سارے ایشوز کی بات، تو اس کے سولوشنز بھی انہی پہ ہیں جہاں پہ کازز ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ لانگ ٹرم سولوشن ٹو دس پرابلم از پرائیویٹائزیشن آف دی ڈسٹریبیوشن کمپنیز. پاکستان کو جو پرچیزنگ ہے یا پاکستان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس نیٹ ورک کو پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے. بٹ آبویسلی اس طرح کی لاس میکنگ اینٹیز کو بائی کرنے کے لیے انویسٹرز انویسٹ ولنگ نہیں ہوتے. اینڈ دیئر فور ان اے شارٹر ٹرم وی ہیو ٹو برنگ سم کائنڈ آف ایفیشنسی، وی ہیو ٹو کنٹرول دا انرجی تھیفٹ، we have to make sure that we try to get some benefits from the IPPs because ہمیں انہیں ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے، پلس ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈالر پرائس بڑھتی ہے تو ہماری پیمنٹ بڑھتی ہے. اینڈ سیکنڈ ناظرین، ہمیں اوور آل انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا. until unless we manage the overall economic situation of Pakistan، تو آئی تھنک انرجی کاسٹ جو ہے وہ صرف یہی کاسٹ کریٹ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کاسٹ بھی ہے، اور وہ ساری ایشوز کو کمبائن کر کے جب آتے ہیں تو لوگوں کو ایک بڑا امپیکٹ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. سو ہمیں اوور آل اکنامک کرائسس کو مینیج کرنا پڑے گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ ناظرین ان سب چیزوں کے لیے ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. اٹ کانٹ ہیپن کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جیلوں میں بھجوائیں، پولیٹیکل پارٹیز کو تھریٹ کریں، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں ود ون پریٹیکسٹ اور اندر پریٹیکسٹ، اور پھر آپ پولیٹیکل وینڈیٹاز رکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کریں، ایکسکلوڈ کریں، اور پھر ساتھ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، انویسٹرز آئیں گے. آئی تھنک دس از ناٹ دا ورژن دیٹ دا ورلڈ نوز. جو دنیا کے اندر ماڈلز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے، اکنامک پروگرس کے، ان کے اندر جو فنڈامنٹلز چاہیے ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں جو آج کسی وکٹمائزیشن کا شکار ہیں، ان کا بھی پرابلم ہے. بٹ وین دے ہیڈ اپرچونیٹی to focus on the economic development, they preferred to go for political victimization. PTI did the same during this time. They had the opportunity, they had the backing of different institutions. They could have focused on the economic progress, but unfortunately, despite the COVID-like crisis, they focused on political marginalization of their opponents. This cycle has to end. Political stability has to be achieved, and for this political stability, what I use this term, I have used this term previously as well, economic secularism is needed. Political parties, state need to come up with this idea that political policies aside, economic policies need to be, there should be consensus on the economic policies. There has to be some common grounds among political parties and actors, different actors in Pakistan politics, that they have to come up with some solution. So to conclude ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں that this energy crisis is not just energy crisis. This actually is magnified by the fact that there is an overall economic crisis in Pakistan. People are frustrated, people are disappointed, and the cost of living is going beyond their means. And therefore people will have no other option but to either go for suicides, that like what is happening, which is a tragic incident, or they should, جو educated لوگ ہیں, they have to leave the country, and those who are in prison, they have to resort to illegal means. In any case, Pakistan is at a loss because of this crisis. Let's hope, Nazreen, that policymakers understand and go for the long-term measures. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.